فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حضرات اسی وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا. ایک عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے خود کو رسول ظاہر کیا، نبوت کا دعویٰ کیا. لاہور میں وہ ملونہ عورت رہتی تھی. تو ابھی اس واقعے سے جو مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے، عاشقان مصطفیٰ کے دل رنجیدہ ہوئے، عاشقان مصطفیٰ کے دل ریزہ ریزہ ہوئے، ابھی ہم اس دکھ سے سنبھل نہیں پائے تھے. ابھی اس شوق میں تھے کہ گجرات میں ایک بدبخت نے، ایک لعین نے، ایک ملعون نے دعوی نبوت کر دیا، ایک جھوٹے شخص نے دعوی نبوت کر دیا. تو دوستان اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد 30 اشخاص ایسے ہوں گے جو کذاب ہوں گے، اور ہر کذاب یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب دوسرے شخص نے بھی اعلان نبوت کر دیا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کبھی صحابہ کی ناموس پہ حملہ کیا جاتا ہے، کبھی اہل بیت کی ناموس پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. ملک میں لا قانونیت ہے، ملک میں کوئی قانون نہیں، حالانکہ قانون موجود ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہو رہا. میں پوچھتا ہوں کہ کہاں ہیں وہ ادارے، کہاں ہیں وہ مقتدر ادارے، کیوں نہیں ان کو سزائیں دیتے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں. اگر ان کا قلعہ خما نہ کیا گیا، ان کو عبرتناک سزا نہ دی گئی، تو عاشقان مصطفیٰ پھر میدان میں آئیں گے، میدان عمل میں آئیں گے، حضور کے عاشق میدان میں آئیں گے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ مقتدر ادارے، کہاں ہیں وہ قانون کے رکھوالے، کیوں نہیں ان کو سزا دیتے؟ اب دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ لبیک والے کہاں ہیں، پیٹرول مہنگا ہو جائے تو کہتے ہیں لبیک والے کہاں ہیں، ڈالر اوپر چلا جائے تو کہتے ہیں لبیک والے کہاں ہیں، اپنے اپنے مفادات کی خاطر لبیک کو یاد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ لبیک والے تو ہر وقت میدان میں ہیں، چاہے وہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو، ناموس اہل بیت کا مسئلہ ہو. لبیک والے ہر لمحہ ہر گھڑی میدان عمل میں ہیں. فیصل آباد میں اگر واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے لبیک والے عاشقان مصطفیٰ پہنچتے ہیں. لاہور میں ہو تو سب سے پہلے لبیک والے عاشقان مصطفیٰ پہنچتے ہیں. اگر گجرات میں کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے تو سب سے پہلے لبیک والے وہاں پہنچتے ہیں. یعنی لبیک والے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایسا پہلا دے رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بدبخت، کوئی لعین، مرتد اگر میری نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو لبیک والے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب میں ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں لبیک والے کہاں ہیں. میں پی ٹی آئی کے سپورٹروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کہاں ہے وہ ختم نبوت کا مجاہد شیخ رشید جو کہتا تھا کہ ہتھکڑی میری زیور ہے اور جیل میرا سسرال ہے؟ کہاں ہے وہ علی محمد خان؟ کہاں ہے وہ شہریار خان افریدی جس نے جان اللہ کو دینی ہے؟ کہاں ہے وہ ختم نبوت کا مجاہد، وہ امت مسلمہ کا لیڈر جس کی گفتگو کی ابتدا بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہوتی ہے؟ کہاں ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر؟ کیوں نہیں میدان میں آتا؟ کیوں نہیں ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ اپنی کرسی کی بات ہو تو روڑے بھی بند کرتا ہے، اپنی کرسی کی حوث ہو تو ماہ رمضان المبارک کا وہ تقدس بھی پامال کرتا ہے، قوم کی بیٹیاں نچاتا ہے اپنی کرسی کی حوث کے لیے. مگر جب ناموس رسالت پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر چھپ کر زمان پارک میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. کہاں ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ کہاں ہیں وہ نون لیگ والے، نون لیگ کے لیڈران جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ کہاں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جیالے جو کہتے ہیں کہ ہم عاشقان مصطفیٰ کے عاشقان ہیں، ہم حضور کے عاشق صادق ہیں؟ تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اب فیصل آباد میں واقعہ ہوا، لاہور میں واقعہ ہوا، گجرات میں واقعہ ہوا، کہاں ہیں آپ لوگ؟ کیوں چھپ کے بیٹھ گئے؟ اپنے لیڈر کی بات آتی ہے، اپنے لیڈر کی بات آتی ہے تو آپ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، الٹا علماء پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، الٹا علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انتشاری ہیں، الٹا عاشقان مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فتنہ باز ہیں. یاد رکھنا. اور جو کہتے ہیں کہ لبیک والے کہاں ہیں، لبیک ہر وقت میدان میں کھڑی ہے. جہاں بھی
ناموس رسالت پہ حملہ ہوگا، لبیک والے وہاں پہنچیں گے جن کی زبان پر ہر لمحہ ہر گھڑی یہی نعرہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جن کی زبان پہ ہر وقت یہی نعرہ ہے من سب نبی جن فقتلوہ، من سب نبی جن فقتلوہ، کہ گستاخ رسول جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ بولے، ماد اللہ گالی دے، تو میرے آقا نے فرمایا ان کے سروں کو کاٹ کے رکھ دو۔ تو لبیک والے تو اس فرمان پہ عمل پیرا ہیں، ہر وقت میدان میں کھڑے ہیں۔ لبیک کل بھی میدان میں کھڑی تھی، لبیک والے آج بھی میدان میں کھڑے ہیں، اور آج کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت، کوئی ملعون سرکار کی ناموس پہ یا صحابہ کی ناموس پہ یا اہل بیت کی ناموس پہ حملہ کرے گا تو لبیک والے ان کے گھروں میں گھس جائیں گے، یاد رکھنا۔ اور میں تمامی اداروں سے پھر میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو، ان ملعونوں کو فی الفور جو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو قرار باقی سزا دی جائے تاکہ ملک میں کوئی انتشار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی